السلام علیکم۔ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے کام کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن تمام انسانوں کو ایک کام کے لیے پیدا نہیں کیا۔ کسی انسان کے اندر کون سی خصوصیت ہے، کسی انسان کے اندر کون سی خصوصیت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کائنات کا نظام چلانے کے لیے مختلف انسانوں میں مختلف خصوصیات پیدا کر دی ہیں۔ کسی انسان کے اندر مینجمنٹ کی خصوصیت ہے، کسی انسان کے اندر بہادری ہے، لڑنے کی خصوصیت ہے، کسی انسان کے اندر دماغی یعنی ذہن کی خصوصیت ہے، اس کا دماغ تیز ہے، کسی انسان کے اندر حافظے کی خصوصیت ہے، کسی انسان کے اندر لکھنے کی خصوصیت ہے، کسی انسان کے اندر نظم و ضبط کی خصوصیت ہے، یعنی نظم و ضبط بنانے کی۔ تو مختلف خصوصیات ہیں انسانوں کے اندر، اور یہی دنیا کے نظام کو چلانے کی بنیاد ہے۔ انسان اور جانور میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ پرانے زمانے سے لے کر یعنی ہزاروں سال پہلے سے لے کر آج تک شیر، چیتا، جتنے بھی درندے ہیں، پرندے ہیں، ان سب کے رہنے کا انداز آج تک نہیں بدلا، ان سب کے کھانے کا انداز، کھانے کی چیزیں آج تک نہیں بدلی، لباس نہیں بدلا، لیکن بدلا ہے تو انسان بدلا ہے۔ یعنی انسان نے پہلے اپنے جسم کو ڈھانکنے کے لیے درختوں کے پتے استعمال کیے، پھر آہستہ آہستہ عقل استعمال کی اور لباس تیار کیا۔ اسی طرح موسموں سے بچنے کے لیے، گرمی سردی سے بچنے کے لیے انسان پہلے درختوں کا سہارا لیتا، غاروں کا سہارا لیتا، اب انسان نے خود عمارتیں تعمیر کر لی، اور آہستہ آہستہ انسان نے ترقی کی ہے اور تبدیلی آئی ہے۔ تو انسان اور جانور میں یہ فرق ہے کہ انسان آگے ترقی کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، چونکہ مختلف انسانوں میں مختلف کوالٹیز ہیں۔ یہ جانوروں کے اندر ایسے نہیں ہے۔ جس جانور کی جو خوراک آج سے ہزاروں سال پہلے تھی، آج بھی اس کی وہی خوراک ہے۔ جس جانور کی جو صلاحیت آج سے ہزاروں سال پہلے تھی، وہی صلاحیت آج ہے۔ جس پرندے کی جو صلاحیت ہزاروں سال پہلے تھی، وہی صلاحیت آج ہے۔ لیکن انسانوں کی صلاحیتیں بھی بدلی ہیں، اور ایک انسان کا دوسرے انسان سے فرق ہے، وہ بھی صلاحیت کے اعتبار سے ہے، یعنی مختلف انسانوں میں مختلف صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ تو ایک لیڈر کا کام کیا ہوتا ہے؟ لیڈر کا کام یہ ہوتا ہے کہ مختلف انسانوں کی جو صلاحیتیں ہیں، اس کے جو ماننے والے ان کی جو صلاحیتیں ہیں، ان کو استعمال کرے اور ان کو دیکھے کہ میرے ماننے والوں میں کس آدمی میں کون سی صلاحیت ہے، لہذا اس کو اس کام پہ لگائے۔ ہم سب سے بڑی مثال، رول ماڈل اور پوری دنیا کے لیے اسوہ حسنہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں مختلف صلاحیت تھی۔ کسی صحابی میں مینجمنٹ کی صلاحیت تھی، نظم کو سنبھالنے کی صلاحیت تھی، کسی صحابی میں بہادری تھی، فتح کرنے کی صلاحیت تھی، کسی صحابی کے اندر دماغی صلاحیت تھی کہ اس کا حافظہ بڑا تیز تھا، کسی صحابی کے اندر ذہنی صلاحیت تھی، یعنی اس کی سمجھ بہت زیادہ تھی، کسی صحابی کے اندر نظم و ضبط کی صلاحیت تھی، کسی صحابی کے اندر حفاظت کرنے کی صلاحیت تھی۔ تو مختلف صحابہ میں مختلف صلاحیتیں تھیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو علیحدہ علیحدہ کام سونپے۔ حضرت ابوبکر صدیق، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو سب سے زیادہ اپنے قریب رکھا، کیونکہ ان کو نظام سونپنا تھا، اور انہوں نے آگے چل کر امت کے فیصلے کرنے تھے، اس لیے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس رکھا۔ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظم و ضبط بھی سکھایا، حکومت کا نظام کیسے چلانا یہ بھی سکھایا، ریاست کا نظام کیسے چلانا یہ بھی سکھایا، فیصلہ کیسے کرنا یہ بھی سکھایا، اور قوم کو سنبھالنا کیسے ہے، معاشرے کو جوڑنا کیسے ہے یہ بھی سکھایا۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بہادری تھی، ان کے اندر تلوار اور تیر کی صلاحیت تھی، تو آپ نے ان کو میدان جنگ میں اتارا تاکہ اپنی صلاحیتیں وہاں استعمال کریں۔ اور اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی، اے سعد تیر برساؤ، تیر برساؤ، ساری کائنات کے ماں باپ مجھ پہ قربان اور میرے ماں باپ تجھ پہ قربان۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود میری امت کے فقیہ ہیں۔ ایک صحابی کے اندر پڑھنے کی صلاحیت تھی، قرات بڑی خوبی کے ساتھ کرتے تھے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، آپ نے فرمایا کہ میرے امت کے قاری ابی بن کعب ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیث یاد کرنے کا کام سونپا گیا۔ اور اسی طرح معاذ بن جبل، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور دوسرے صحابہ، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا یعنی فیصلہ سازی کے شعبے سپرد کیے، اور مختلف صحابہ کو مختلف کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سپرد کیے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، اور میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کام کیا، یعنی افراد سازی کی، افراد کو بنایا اور پھر ان کو مختلف کاموں کے لیے تیار کر کے مختلف میدانوں میں اتارا، تو دنیا کے اندر انقلاب آ گیا۔ تو ایک لیڈر کا بنیادی کام یہ ہوتا ہے افراد سازی، کردار سازی، مختلف میدان کے لیے مختلف لوگوں کو تیار کرنا اور ان کی صلاحیتوں کو جانچنا، پرکھنا، پھر اس کے مطابق ان کو کام سونپنا۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس بندے کو پیدا کیا ہے، گویا کہ وہ اس کا پیشن بھی ہے اور وہ کام اس کا پروفیشن بھی ہے، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کام وہ بڑی دل جمی کے ساتھ کرتا ہے، وہ کام بڑی خوبصورتی کے ساتھ کرتا ہے، وہ کام پورے شوق کے ساتھ کرتا ہے۔ اور شوق کا مطلب کیا ہے کہ اس کام میں نہ وہ تھکتا ہے نہ وہ اکتاتا ہے، اور اگر وہ کام اسے مفت میں بھی کرنا پڑے تو اس کے لیے وہ تیار رہتا ہے۔ یہ فائدہ ہوتا ہے کہ رائٹ پیپل فار دی رائٹ جاب، یعنی اگر آپ درست کام کے لیے درست بندوں کا انتخاب کرتے ہیں تو پھر دنیا مانتی ہے آپ کے انتخاب کو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کے لیے جس میدان کا انتخاب کیا، اس میدان میں انہوں نے ایسی کامیابیاں حاصل کی اور ایسے کارنامے سر انجام دیے کہ آج بھی دنیا حیران ہے کہ اتنے مختصر سے عرصے میں 64 لاکھ مربع میل تک اسلامی سلطنت پھیل گئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ تو ہم جب یہ کام کرتے ہیں تو پھر اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے، سب سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ انسان جس کام میں اترتا ہے، جس میدان میں اترتا ہے، اس کے اندر مہارت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، ڈیپلی اس کا مطالعہ کرتا ہے، تحقیق کرتا ہے، اس میں آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس میں معاشرے کو چونکہ ہر میدان کے افراد کی مہارت کی ضرورت ہے، یعنی ماہر آدمیوں کی ضرورت ہے، تو وہ ضرورت بھی پوری کرتا ہے، اور جب وہ ماہر بنتا ہے تو اس کے پاس دوسرے لوگ آتے ہیں سیکھنے کے لیے، پھر وہ ان کو بھی ماہر بناتا ہے۔ اور ایک بات میں ذکر کرتا ہوں لازمی طور پر، مختار مسعود نے آواز دوست میں ایک جملہ ذکر کیا، اس نے کہا کہ انسان کی خوش بختی اور خوش قسمتی کی ایک بڑی علامت یہ بھی ہے کہ اس کو وہی کام کرنے کے لیے ملے جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے، یعنی اس کا پیشن اور پروفیشن ایک ہو جائے، یعنی جو وہ کام کر سکتا ہے اچھے طریقے سے، شوق کے ساتھ، پوری مہارت کے ساتھ کر سکتا ہے، اسی میدان میں بھی وہ اتر جائے، تو یہ انسان کی خوش قسمتی ہے۔ اور یہ خوش قسمتی جسے مل جائے اس کو دنیا بھی مل جاتی ہے، اس کو آخرت بھی مل جاتی ہے، اور موت کے بعد بھی وہ زندہ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔